والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وصحابه وأولياء أمته وأهل سنته أجمعين لا نبي بعده ولا رسول بعده هو رحمة للعالمين وخاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا قال الله تعالى في شان نبينا مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وسلم عليك وعلى آلك وصحابك يا حبیب اللہ۔ میرے نہایت واجب الاحترام علماء اہل سنت، نوجوانان ملت، بانیان جلسہ، میرے قابل قدر دوستوں، بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، آج کا یہ مقدس اجتماع انجمن نوجوانان اہل سنت حلقہ حرم گیٹ کی طرف سے منعقد کیا جا رہا ہے۔ جب سے یہ ملک پاکستان بنا ہے، پاکستان کے ہر بڑے شہر میں روزانہ جلسے ہوتے ہیں۔ جب سے ملک بنا ہے جلسے ہو رہے ہیں۔ کچھ لوگ جلسہ کرتے ہیں اپنی سیاست کے لیے، کچھ لوگ جلسہ کرتے ہیں اپنی قیادت کے لیے، کچھ لوگ جلسہ کرتے ہیں امن کی شرارت کے لیے، کچھ لوگ جلسہ کرتے ہیں اپنی حمایت کے لیے، اور آج ہم جلسہ کر رہے ہیں امام حسین کی شہادت کے لیے۔ ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں۔ ربانی پورے ملک میں تقریر کر رہا ہے، کراچی سے لے کر پشاور کی پرلی وادی تک ربانی دنیا کو دعوت فکر دیتا ہے کہ ہمارا عقیدہ ہے جس کو پنٹن سے پیار نہیں، ہمیں اس کے کلمے پر اعتبار نہیں۔ ریکارڈنگ گلزار احمد برائے GMC۔ میں علی کے در کا غلام ہوں، صحابہ کا ماننے والا ہوں، اور خود نہیں مانتا، مدینے والے نے کہا مانو۔ میرے نبی ممبر ختم نبوت پہ جلوگر ہے، صحابہ کا مجمع ہے، زبان ختم نبوت سے فرمایا اے میرے پیارو، ابو بکر صدیقین کا سردار ہے، عمر عادلین کا سردار ہے، عثمان شریفوں کا سردار ہے، اور علی تمام امت کے ولیوں کا سردار ہے۔ نبی دو عالم نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، حسن حسین جنت کے جوانوں کا سردار ہے۔ میرے نبی نے فرمایا میں پیغمبر تمام نبیوں کا سردار ہوں۔ میرے ملت کے نوجوانوں، یہ اہل بیت کا گھرانہ ہے، قرآن ان کا مدح سرا ہے، آیت تطہیر ان کو عطا ہے، کہہ دو جبریل ان کے در کا گدا ہے۔ ہماری نماز اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ ہم نماز میں آل محمد پہ درود نہ پڑھیں۔ ہماری دعائیں اس وقت تک قابل قبول نہیں ہوتی جب تک کہ ہم محمد و آل محمد پہ درود نہ پڑھیں۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل صرف ایمان ہی نہیں بلکہ ایمان کی عظمت کے نشان ہے۔ یہ وہ حسین جو کسی فرقے کا نہیں، کسی مکتب فکر کا نہیں، میرا حسین، آپ کا حسین
वलियों का हुसैन, आबिदीन का हुसैन, शहीदों का हुसैन, गाजियों का हुसैन, नमाजियों का हुसैन, मुहक्किकीन का हुसैन, तबा ताबईन का हुसैन, ताबईन का हुसैन। सिद्दीक अकबर फरमाते हैं मेरा हुसैन, उमर फरमाते हैं मेरा हुसैन, उस्मान फरमाते हैं मेरा हुसैन, अली फरमाते हैं मेरी आंखों का नूरे नजर हुसैन, फातिमा फरमाती है मेरे दिल का टुकड़ा हुसैन, और नबी फरमाते हैं अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। देखिए ज्यादा नारे न लगाइए, कोई बात अच्छी लगे तो सुभान अल्लाह कह दीजिए, अगर नारा लगाना ही है और वाकई लगाना भी चाहिए। आज मुहर्रम के दिन है, जब इस फजा को चीरती हुई आवाज करबला के मीनार से लगेगी, अर्श के फरिश्ते भी कहेंगे ऐ हुसैन अभी तेरे मानने वाले जिंदा हैं। कसम रब्बे जुल जलाल की, ये वो हुसैन है जिसकी हे में इस्लाम का हुस्न है, जिसकी सीन में इस्लाम की सलामती है, जिसकी ये में इस्लाम की यारी है, जिसके नून में निजाम मुस्तफा का जलवा है। वो हुसैन इब्ने अली जिसने करबला के मैदान में अपने बच्चों को कुर्बान करके दुनिया पे साबित कर दिया कि हुसैन अली अस्कर के गले में तीर लगाना बर्दाश्त कर सकता है, अब्बास के बाजू कलम करा सकता है, अली अकबर की जवानी पे घोड़े दौड़ता हुआ बर्दाश्त कर सकता है, मासूम सकीना को यतीम होते हुए बर्दाश्त कर सकता है, आले मोहम्मद का एक एक फर्द बातिल ताकत के सामने टकरा कर शहादत का जान तो दे सकता है, मगर शराबी के हाथ में हाथ नहीं दे। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। ऐ लोगों, हमने अपने रसूल के घर वालों को, हमने नबी के घर वालों को पाक कर दिया है। ये पाक है, अली पाक है, हसन पाक है, हुसैन पाक है। मेरी मिल्लत के नौजवानों, अली ऐसा पाक है कि पैदा ही काबे में हुआ। जो है ना हजरत, कुरान का फैसला है, मुफ्ती का फतवा है, मुहद्दिसीन का कौल है, ताबईन का फरमान है कि जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसकी मां पलीद होती है। कोई भी औरत बच्चा जने वो कुरान को हाथ नहीं लगा सकती, वो काबे की दीवार को हाथ नहीं लगा सकती, वो नमाज नहीं पढ़ सकती, वो कुरान मजीद की तिलावत नहीं कर सकती। रब्बानी कहता है कि जब औरत बच्चा जले तो वो पलीद होती है, मगर ऐ रब्बे बेनियाज, रब्बानी पूछता है अली तो पैदा ही काबे में हो रहा है। रब्बे अकबर ने फरमाया अली भी पाक, अली की मां भी पाक, अली जहां पैदा हुआ वो मेरा घर काबा भी पाक। अली अव्वल से लेकर आखिर तक पाक, अली सर से लेकर पांव तक पाक। अली ऐसा पाक है कि उसकी पलीदी में किसी को शक नहीं। पलीदी के अंदर कोई शक करता है उसका अपना शक तो हो सकता है, मगर अली वो है जो सर से लेकर पांव तक पाक है। हम इतना कहते हैं कि अगर अली पाक है तो मानना पड़ेगा जिन जिन के पीछे अली ने नमाजें पढ़ी है वो भी पाक है। ये अली अल मुर्तदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नूरुन अला नूर की तफसीर है, हमारे नबी के वीर हैं। अली मिल्लत इस्लामिया की तकदीर है, अली नूरुन अला नूर की तफसीर है, अली नूरुन अला नूर की तनवीर है, अली मेमार नबुव्वत की तामीर है, अली असरार इमामत की ताबीर है, अली अतवार विलायत की तकबीर है, अली कुरान मजीद की तस्तीर है, अली कातिब कुदरत की तहरीर है, अली गैरत इलाही की शमशीर है, अली तो निजाम मुस्तफा की हूबहू तस्वीर है। जब मेरे नबी ने अपनी नबुव्वत का ऐलान किया, मानो मैं अल्लाह का रसूल हूं, दुनिया इंसानियत के लिए आखिरी नबी बनकर आया हूं, उतबा ने कहा मैं नहीं मानता, वलीद ने कहा मैं नहीं मानता,
ابو سفیان نے کہا میں نہیں مانتا. میرے نبی نے آسمان کی طرف دیکھا, یا اللہ یہاں تو مانتا ہی کوئی نہیں. جبرائیل امین کو بھیجا گیا, فرمایا اے میرے پیارے حبیب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, اگر عتبہ نہیں مانتا نہ مانے, ولید نہیں مانتا نہ مانے, ابو سفیان نہیں مانتا نہ مانے, دنیا کا کوئی انسان نہیں مانتا نہ مانے, تو مجھے مان میں تجھے مان. اگر کوئی نہیں مانتا نہ مانے, پیارے تو مجھے مان میں تجھے مانوں, تو مجھے خدا کہے میں تجھے مصطفیٰ کہوں, تو مجھے رب کہے میں تجھے رسول کہوں, تو مجھے قدیر کہے میں تجھے بشیر کہوں, تو مجھے خبیر کہے میں تجھے سراج منیر کہوں, پیارے تو مجھے لا الہ الا اللہ کہہ دے میں تجھے محمد الرسول اللہ. نبی کا ہاتھ اپنا ہاتھ نہیں, نبی کا ہاتھ ید اللہ ہے, نبی کا چہرہ وجہ اللہ ہے, نبی کی زبان لسان اللہ ہے, نبی کا حکم امر اللہ ہے, نبی کی شفقت رحمت اللہ ہے, نبی کا مسکرانا نور اللہ ہے, نبی کا دستور نظام اللہ ہے, نبی کا سمجھ لا الہ الا اللہ ہے, اور نبی کا سارا وجود محمد الرسول اللہ. مدینہ منورہ میں آئے تو میرے نبی نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں, مانو مجھے تسلیم کرو. اسقف پادری نے اعلان کیا کہ ہم نہیں مانتے اس کو نبی. میرے نبی نے فرمایا اس سے پوچھو یہ کیا چاہتا ہے. میرے نبی جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں, اسقف پادری نے کہلوا کے بھیجا اگر آپ برحق رسول ہیں آپ بھی اپنے بچے لے آئیں, ہم بھی اپنے بچے لے آتے ہیں. ایک میدان میں پہنچتے ہیں, اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ جو حق پہ ہے اس کو بچا لے, جو کفر پہ ہے اس کو غرق کر لے. میرے نبی جمعے میں خطاب کر رہے ہیں, ربانی صدقے جائے اس تقریر پر جس تقریر میں سننے والا علی تھا, سنانے والا نبی تھا. میرے نبی خطاب فرماتے ہیں, لوگوں نے آ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیسائیوں کے پادری اسقف نے اعلان کیا ہے کہ آپ بھی اپنے بچے لے کر آئیں. ہم بھی اپنے بچے لے کر آتے ہیں, ایک میدان میں اکٹھے ہو جاتے ہیں, اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ جو حق پہ ہے اس کو بچا لے, جو کفر پہ ہے اس کو غرق کر لے. میرے نبی مسکرائے, فرمایا مجھے منظور ہے. وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ, اپنی جانیں تم بھی لاؤ ہم بھی لاتے ہیں, اپنی اولاد تم بھی لاؤ ہم بھی لاتے ہیں. حدیثوں میں کیوں آتا ہے, مدینے والے کیوں بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منبر ختم نبوت سے اترے اور سیدھے اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا کے گھر گئے. یہ کون فاطمہ ہے؟ سلطنت اسلام کی مقدس شہزادی ہے, چادر تطہیر کی مالکہ ہے. نبی فرماتے ہیں فاطمہ بضعۃ منی, فاطمہ میرا ٹکڑا ہے, فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. یہ نہیں فرمایا میرے دل کا ٹکڑا ہے, یہ نہیں فرمایا میرے جگر کا ٹکڑا ہے, فرمایا بضعۃ منی, فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. مقصد یہ تھا دنیا والوں میں طاہر ہوں, یہ طہارت کا ٹکڑا ہے. میں عالم ہوں, یہ علم کا ٹکڑا ہے. میں شافع ہوں, یہ شفاعت کا ٹکڑا ہے. میں طاہر ہوں, یہ طہارت کا ٹکڑا ہے. میں قرآن ہوں, یہ میری تفسیر ہے. میں نور ہوں, یہ میری تنویر. فاطمہ الزہرا سلطنت اسلام کی مقدس شہزادی ہے. میرے نبی منبر ختم نبوت سے اترے اور سیدھے اپنی بیٹی کے گھر گئے. میرے پیغمبر نے اپنی مزمل والی چادر اٹھائی, فرمایا این الحسن, کہاں ہے حسن؟ حضور حاضر ہوں. فرمایا آؤ میری اس چادر کے نیچے آؤ. این الحسین, کہاں ہے میرے حسین؟ عرض کی نانا جان حاضر ہوں. فرمایا میری نبوت والی چادر کے نیچے آئیے. پھر فرمایا این علی ابن ابی طالب, کہاں ہے علی؟ حاضر ہوں. فرمایا جلدی آئیے, میری اس مزمل والی چادر کے نیچے آئیے. پھر رسول خدا نے اپنا ختم نبوت والا سر بھی اس چادر کے نیچے دیا. چادر ایک تھی, مزمل والا لباس ایک تھا. چادر تھی ختم نبوت کی. آدمی تھے 5, انسان تھے 5, تن تھے 5. مزمل والی چادر کے نیچے تن 5 تھے, یعنی 5 تن تھے. اسی دن سے تن 5 بنے اور 5 تن بنے. یہ تن 5
مزمل کا لباس تھا، نیچے امام حسن، امام حسین، فاطمہ الزہرا، مولا علی، مزمل کا چادر، مزمل کا لباس، نبی کی ختم نبوت کی وہ چادر ان پاٹ پر تھی۔ میرے نبی نے آسمان کی طرف دیکھا، فرمایا یا رب العالمین ہؤلاء اہل بیتی، یہ میری اہل بیت ہے، جو ان سے پیار کرے تو ان سے پیار کر، جو ان سے دور ہو جائے تو ان سے دور ہو جا۔ یا اللہ یہ مجھے پیارے ہیں، جو ان سے پیار کرے تو ان سے پیار۔ میرے نبی اکرم تشریف لائے، جناب امام حسن سے فرمایا حسن آؤ میری دائیں انگلی تھام لو، اے حسین تم بائیں انگلی تھام لو، اے فاطمہ تم علی کا دامن تھامو، علی تم میرا دامن تھامو۔ یہ 5 تن جا رہے ہیں توحید خداوندی کی دلیل بن کر۔ یہ 5 تن کس لیے جا رہے ہیں؟ نظام قرآن سمجھانے جا رہے ہیں، توحید کا پیغام بتانے جا رہے ہیں، جہنم سے ہٹانے جا رہے ہیں، جنت کا دروازہ دکھانے جا رہے ہیں، غیروں سے ہٹا کر اللہ کی بارگاہ میں دنیا والوں کی گردنیں جھکانے جا رہے ہیں۔ جب رسول دو عالم اپنے نواسوں کے ساتھ، مولا علی کے ساتھ اور جنت کی بطول کے ساتھ پہاڑ کی بلندی پہ چڑھے تو اسقف پادری نے دیکھا تو اپنے حلقہ ارادت سے کہنے لگا، اپنے معتقدین سے کہنے لگا، اپنے شاگردوں سے کہنے لگا وہ جو سامنے بچہ آ رہا ہے بائیں جانب اس کا کیا نام ہے؟ لوگوں نے کہا اس کا نام ہے حسین۔ ذرا کہہ دو واہ حسین، زور سے، ذرا جوش سے نوجوانوں، کہنے لگا اس کا نام کیا ہے؟ کہا اس کا نام ہے حسین۔ اسقف کہنے لگا ایک طرف تورات کا ورقہ دیکھ رہا ہوں، دوسری طرف اس بچے کا چہرہ دیکھ رہا ہوں، اگر اس نبی نے دعا کر لی اور اس بچے نے آمین کہہ دی تو ہمارا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ اب ان کے ماتھوں کو دیکھ کر ہی ان کے نانے کی ختم نبوت کا کلمہ پڑھ لو۔ وہ حسین جن کی جبینوں کو دیکھ کر پادریوں نے کلمہ پڑھا، وہ حسین جس کے چہرے کو دیکھ کر کافروں نے ایمان قبول کیا، وہ حسین جو ختم نبوت کے کندھوں کا شاہ سوار بنا، وہ حسین جس نے رسول اللہ کی زلفوں کو لگام بنایا، وہ حسین جو نبوت کے سینے پہ کھیلا کرتا تھا، آج کربلا کے میدان میں کیوں آیا؟ اقتدار کے لیے نہیں۔ لوگ کہتے ہیں، بعض ڈائجسٹ والے کہتے ہیں، بعض ایڈیٹر کہتے ہیں، بعض نام نہاد علماء کہتے ہیں کہ حسین اور یزید کی لڑائی اقتدار کی لڑائی تھی۔ ربانی کہتا ہے اگر میرا حسین لڑنے کے لیے جاتا تو 6 ماہ کے اصغر کو نہ لے جائے۔ اگر میرے حسین لڑنے کے لیے جاتے اپنی بہن زینب کو لڑائی میں نہ لے جاتے، اپنی بیوی شہربانوں کو لڑائی میں نہ لے جاتے۔ میرا حسین لڑنے نہیں گیا، بلکہ اسلام کی تاریخ کہتی ہے، کربلا کے ذرے کہتے ہیں، مقام بیضا گواہی دیتا ہے کہ جب حضرت حر نے کہا تھا کہ اے حسین راستہ بدل دو، میرے حسین نے فرمایا میں راستہ بدلنے نہیں آیا، میں راستہ دکھانے آیا۔ حضرت حر نے کہا حسین کنارہ کشی کرو، فرمایا میں کنارہ کشی کرنے نہیں آیا، میں کشتی کنارے لگانے آیا۔ حسین پیٹھ دکھاؤ، فرمایا میں پیٹھ دکھانے نہیں آیا بلکہ سینے پہ تیر کھانے آیا ہوں۔ اے حسین جان بچاؤ، فرمایا میں جان بچانے نہیں آیا، نانے کے دین پر جان کٹانے آیا۔ حسین ابن علی کربلا کے میدان میں اس لیے آئے تاکہ آمریت کو ختم کیا جائے، ملوکیت کے تاج کو پاؤں سے ران دیا جائے اور دنیا پہ ثابت ہو جائے کہ اگر اس سرزمین پر کسی کا جھنڈا بلند ہوگا تو وہ مدینے والے پیغمبر کا جھنڈا ہوگا، وہ رسول دو عالم کی شریعت کا جھنڈا ہوگا۔ میری ملت کے نوجوانوں، حسین عظمت کا نشان ہے، کہہ دو حسین۔ جو مانتے ہو وہ زور سے کہہ دو، باقی خاموش بیٹھے رہو تاکہ عرش کے فرشتے گواہ ہو جائیں۔ حسین عظمت کا، یا اللہ گواہ ہو جا، حسین عظمت کا صرف عظمت کا نشان نہیں بلکہ محبت کی پہچان ہے۔ حسین حقیقت کا ترجمان ہے،
حسین نظام مصطفیٰ کی اصلی جان ہے، حسین ادیب الرسالت ہے، حسین نسبت الرسالت ہے، حسین ادیب امامت ہے، حسین دلیل شرافت ہے، حسین وکیل طریقت ہے، حسین کے چہرے پر اسد اللہ کا جلال ہے، اور حسین کی رگوں میں حیدر کا کمال ہے۔ میرا حسین ذاتی لڑائی کے لیے نہیں گیا، بلکہ عالم اسلام کو ملوکیت سے بچانے کے لیے گیا۔ آج دنیا والوں، اگر میرا حسین قربانی نہ دیتا مسجد کا مینار نظر نہ آتا، میرا حسین اگر 6 ماہ کے عسکر کو قربان نہ کرتا، آج کوئی مولوی ممبر پر بیٹھنے کے قابل نہ ہوتا۔ یہ صدقہ ہے کربلا کے مسافر کا، یہ صدقہ ہے کربلا کے شہید کا کہ آج مولوی ممبر پہ بیٹھا ہے، مسجد سے آسان ہو رہی ہے۔ رب کعبہ کی قسم، حسین عالم اسلام کی تقدیر ہے۔ حسین نے دنیا کو بتا دیا کہ دنیا والوں، اگر بچے بھی قربان کرنا پڑے تو نانے کی شریعت کے لیے حسین بچے بھی قربان کر دے۔ کربلا کی دھرتی سے پوچھو، علی اصغر کے گلے پہ تیر لگا، حسین خاموش۔ عباس کا بازو قلم ہوا، حسین خاموش۔ اور محمد کے لاشیں تڑپ رہے ہیں، حسین خاموش۔ حضرت قاسم کی جوانی پہ گھوڑے دوڑ رہے ہیں، حسین خاموش۔ جناب زینب نے عرض کی، بھائی جان بولتے کیوں نہیں؟ فرمایا، بہن ہماری طرف سے قرآن بول رہا ہے، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وہ جابر ہے، جبر کر رہے ہیں، ہم صابر ہیں، صبر کر رہے ہیں۔ میرے بھائیو، جب محرم کی 10ویں رات تھی، میرے حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے خیمے میں آ کر کہا، اے میرے گھر والوں، آج رات کے 2 حصے کرو، آدھی رات میں قرآن پڑھو اور آدھی رات میں نوافل پڑھو۔ اہل بیت کے تمام جوان قرآن پڑھ رہے ہیں، اہل بیت کی پاکیزہ عورتیں قرآن پڑھ رہی ہیں، وہ طہارت کے مجسمے قرآن پڑھ رہے ہیں۔ جناب معصوم سکینہ آئی، کہنے لگی، ابا جان، شہر بانو بھی قرآن پڑھ رہی ہے، پھوپھی زینب بھی قرآن پڑھ رہی ہے، علی اکبر بھی قرآن پڑھ رہا ہے، وہ دیکھو بھائی زین العابدین بھی قرآن پڑھ رہا ہے۔ ابا جان، اہل بیت کا ایک ایک فرد قرآن پڑھ رہا ہے، مجھے بھی قرآن شروع کرائیے۔ میرے حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، بیٹی پانی تو بند ہو چکا ہے، اب آؤ تمہیں تیمم کراتا ہوں۔ کربلا کی مٹی سے میرے حسین نے اپنی بیٹی کو وضو کرایا۔ میری ملت کے نوجوانوں، میرا حسین اگر چاہتا تو کربلا کی ایک ایک دھرسی سے 10 چشمے پانی کے نکلتے۔ کسی کے ذہن میں یہ خیال ہو کہ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان ظالموں سے پانی مانگا ہے، ربانی کہتا ہے اس کو پانی مانگنے کی کیا ضرورت تھی جس کے قدموں میں کوثر کے خزانے ہیں۔ ذرا مل کے کہہ دو نعرہ حیدری، جوش سے کہہ دو نعرہ حیدری۔ میرے بھائیو، علی تو ہمارا دین اور ایمان ہے، علی تو سنیوں کی پہچان ہے، علی تو نبی کا ویر ہے، علی تو صحابہ کا مشیر ہے، علی تو مومنوں کا امیر ہے، علی تو سنیوں کا پیر ہے۔ آج غلط کہا جاتا ہے کہ یہ سنی علی علی کرنے والے نہیں، ربانی پورے پاکستان میں کہتا پھر رہا ہے کہ علی کے دروازے پہ آؤ، علی کی بات کو سنو، علی کے پیغام کو سنو، علی کے پیام کو سنو۔ علی کا ذکر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کیا۔ صحابہ کا علی سے پیار ہے، علی کا صحابہ سے پیار ہے۔ اگر کسی کے ذہن میں ہو کہ ہم علی کا نام مٹا دیں گے تو ربانی کہتا ہے کہ جب تک جماعت اہل سنت کا ایک جوان بھی زندہ ہے، پاکستان کی گلی گلی ہوگی، حسین کے ابا کی علی علی ہوگی۔ کربلا کی دھرتی تھی،
کربلا کی زمین تھی، رات کی تنہائی تھی. میرے سنی نوجوانوں، وہ منظر سامنے رکھو جب باپ بیٹی کو تیمم کرا رہا. جب باپ نمازی ہوتا ہے تو بیٹی بھی قرآن کی قاریہ ہوتی ہے. جب ماں عالم ہوتی ہے تو بیٹی فاضلہ ہوتی ہے. جب باپ نمازی ہوتا ہے تو بیٹا بہاول حق زکریا ملتانی ہوتا ہے. جب باپ نمازی ہوتا ہے بیٹا شاہ رکن عالم نوری حضوری ہوتا ہے. جب باپ ناراضی ہوتا ہے تو بیٹا دنیا انسانیت کا قائد ہوتا ہے. جب باپ ساری رات سجدے کرتا ہے تو بیٹا بھی کربلا کے میدان میں نیزے کی ہنی پہ قرآن پڑھتا ہے. کربلا کی دھرتی پر قرآن پڑھا جا رہا ہے. توجہ ہے نا حضرات؟ میری طرف دیکھیے، غور سے سنیے. کربلا کی دھرتی پر حسین ابن علی اپنی بیٹی کو قرآن پڑھا رہے ہیں. میری بیٹی پڑھو قرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کہہ دو سبحان اللہ ذرا زور سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. معصوم سکینہ نے بڑے ادب سے پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میرے پیارے حسین فرماتے ہیں اے میری بیٹی بڑے اچھے انداز سے پڑھا. آگے پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی پڑھی تھی. میرے پیارے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. معصوم سکینہ پوچھتی ہے ابا جان یہ آنکھوں میں نم کیسی، چہرے پہ علم کیسا، دل میں غم کیسا؟ فرمایا میری بیٹی پتہ نہیں قرآن شروع کرایا ہے ختم بھی کراؤں گا یا نہیں. ابا جان یہ کیسی بات کرتے ہو؟ جب میں مدینہ منورہ سے چلی تھی مجھے بہن سغرا نے کہا تھا دیکھنا جب نماز کا وقت آئے ابا جان کو مصلی بچھا دینا، جب وضو کا وقت آئے ابا جی کو پانی بھر دینا. ابا جی جب میں واپس جاؤں گی میری بہن پوچھے گی ابا کہاں ہے، میں کیا جواب دوں گی؟ اللہ اللہ. میرے حسین کی آنکھوں میں آنسو آئے. بیٹی کے سر پر دست شفقت رکھا. فرمایا میری معصوم سکینہ گھبراؤ نہیں، میری بیٹی سغرا کو سلام کہنا اور کہنا ہم اللہ کی رضا پہ راضی ہے. اللہ اللہ. سب قرآن پڑھ رہے ہیں. اہل بیت کا گھرانہ قرآن پڑھتا ہے. آل رسول کے خاندان کا ایک ایک فرد قرآن پڑھتا ہے. حسین کے ساتھ وہی ہوگا جو قرآن کا قاری ہوگا. اللہ اللہ. میرے بھائیوں اور دوستوں کیا پوچھتی ہو؟ تمام نے قرآن مجید پڑھا. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید پڑھ رہی ہے. ان کربلا کے ذروں سے پوچھو، حسین ابن علی کے گھرانوں سے پوچھو، ان خیمے سے پوچھو جن خیموں سے قرآن پڑھنے کی آواز رات کی تنہائی میں آ رہی ہو. قرآن مجید پڑھا جا رہا ہے. میرے بھائیوں اگر قرآن پڑھو گے تو نجات ہوگی. آپ جتنے حضرات